اور کروٹ کروٹ انہیں اپنی رضائیں، رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ میں جگر گوشہ شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ قاری محمد عمران صاحب زید مجدہ آپ بھابڑا شریف کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اسرع الدعاء اجابتا دعوت غائب لغائب، کہ سب سے جلد دعا اس بندے کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ جو وہاں موجود نہیں ہوتا، جو غائب ہوتا ہے اور موجود نہیں ہوتا اس کے حق میں مانگی ہوئی دعا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت جلد قبول ہوتی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس دعا میں روح رعایت نہیں ہوتی، افیکٹیشن نہیں ہوتی، بناوٹ نہیں ہوتی، اخلاص ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس کے لیے مانگی جا رہی ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے، اور اس دنیا میں کیا، وہ تو برزخ میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ ایسی دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے اور وہ بناوٹ سے پاک ہوتی ہے، اس لیے وہ بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ اب یہ نفع پہنچانا عام ہے، اس کو پہنچایا جائے جو زمین پر ہے یا اس کو پہنچایا جائے جو زمین میں ہے، جس کو بھی نفع پہنچایا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفع پہنچانے والا بہترین انسان ہے۔ ماں باپ کے بے شمار حقوق ہیں جو فرائض کی شکل میں اولاد کے ذمے ہیں، ان میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ جب وہ نہ رہیں اور فوت ہو جائیں تو پھر ان کی بخشش کے لیے اولاد اعمال صالحہ سر انجام دیتی رہے، اچھے عمل کرتی رہے اور ان کا ثواب انہیں پہنچاتی رہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، کہ قبروں میں پڑی ہوئی بہت سی میتیں وہ ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتی ہیں۔ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا، مگر میجارٹی کی بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اکثریت کی، کہ اکثر قبروں میں پڑے ہوئے ڈوبنے والے فریادیوں کی طرح آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ کس سے بچا لو؟ اپنی دعاؤں کے ذریعے، اچھے عملوں کا ثواب بھیج کے ہمیں بچا لو۔ جس طرح کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے اور وہ چیختا ہے کہ مجھے بچا لو ورنہ میں غرق ہو جاؤں گا۔ اسی طرح قبروں میں پڑے ہوئے بہت سے لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں دنیا والوں کو، ہمیں بچا لو، عذاب سے بچا لو، قبر کی سختی سے بچا لو، صرف ایک بار درود پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بھیج دو، صرف ایک بار کل شریف پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بھیج دو۔ اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ ینتظر دعوتا تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، قبروں میں پڑے ہوئے لوگ باپ کی دعا کا منتظر ہوتے ہیں، جو فوت ہو گئے اور باپ زندہ ہیں دنیا میں،
قبروں میں پڑی ہوئی میتیں باپ کی دعا کا انتظار کرتی ہیں، قبروں میں پڑی ہوئی میتیں ماں کی دعا کا انتظار کرتی ہیں، قبروں میں پڑی ہوئی میتیں بھائیوں کی دعا کا انتظار کرتی ہیں، قبروں میں پڑی ہوئی میتیں دوستوں کی دعاؤں کا انتظار کرتی ہیں۔ تلحقہ من ابن باپ او امن ماں او اخن بھائی او صدیق دوست۔ ہمیں بعض لوگ یہ کنسپٹ دیتے ہیں کہ مرنے والے ختم ہو گئے اور وہ مر کے مٹی ہو گئے، اور امام الانبیاء بتا رہے ہیں کہ وہ مٹ نہیں گئے، وہ قبر میں ماں کی دعا کا انتظار کر رہے ہیں، باپ کی دعا کا انتظار کر رہے ہیں، بھائیوں اور دوستوں کی دعاؤں کا منتظر ہے۔ تو جو ختم ہو جائے اور مٹ جائے وہ بھی انتظار کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت شاید مٹا دیتی ہے، اس کنسپٹ کو کلیئر کر لیں، موت مٹانے نہیں آتی ہے، موت صرف دنیا بدلوانے آتی ہے۔ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کسی دنیا میں تھے، اور اس دنیا سے نکل کر بھی ہم نے کسی دنیا میں جانا ہے، اور اس کا تعلق نظریات کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ۔ یہ پورا پروسیس جو ہے یہ قرآن حکیم نے بیان کیا، حدیثوں میں ہے کہ یہاں آنے سے پہلے بھی ہم کہیں تھے، اور وہ دنیا چھوڑی اس دنیا میں آئے، اور اس دنیا سے پھر اگلی دنیا میں جانا ہے، مٹنا نہیں ہے، اور پھر اس دنیا سے بھی اگلی دنیا میں جانا ہے، اور پھر اس دنیا سے نکل کر بھی اگلی دنیا میں جانا ہے۔ اب یہ جو دنیایں ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جہاں سے ہم آئے اس کو کہتے ہیں عالم ارواح، روحوں کی دنیا، اور اس وقت جہاں ہم ہیں اس کو کہتے ہیں عالم شہادت۔ اور اس دنیا سے جب نکلیں گے ہم مرنے کے بعد تو کس دنیا میں پہنچیں گے؟ عالم برزخ، برزخ کی دنیا۔ یہ جو قبر کی زندگی ہے، قیامت سے پہلے پہلے قبروں سے اٹھنے تک کی جو قبر کی زندگی ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، عالم برزخ۔ اور پھر اس دنیا سے بھی ہم نے نکلنا، اس کو کہتے ہیں پھر عالم قیامت، اگلی دنیا میں جانا۔ اور وہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ اس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، قرآن میں۔ یہاں کا دن ہے 12 گھنٹے کا، گرمیوں میں بڑھ جاتا ہے، تو وہ دنیا کتنی بڑی ہوگی کہ جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، اس کو کہتے ہیں عالم قیامت، قیامت کی دنیا۔ اور اس دنیا میں بھی ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، وہاں سے پھر اپنے اپنے عمل کے حساب سے یا ہم نے عالم جہنم میں جانا ہے یا عالم جنت میں۔ تو ہم چلے کہاں سے تھے؟ عالم ارواح سے، روحوں کی دنیا سے چلے، اب ہیں کہاں؟ عالم شہادت میں، پھر عالم برزخ میں، پھر عالم قیامت میں، پھر یا عالم جنت میں یا عالم جہنم اور دوزخ۔ تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، یہ پورا پروسیس میں نے بتا دیا۔ کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ ہم جب سے بنے ہیں ہم دنیا تو بدلتے رہے، ہم مٹے کہاں پہ ہیں؟ دنیا تو ہم بدلتے رہے لیکن ہم